ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کتنا عظیم ہوگا، اللہ کتنا بڑا ہوگا، اور اللہ کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ آپ اس آیت کے ذریعے سے سوچ سکتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس کرسی کے نیچے یہ زمین و آسمان ہے، اس کرسی کے نیچے یہ زمین و آسمان ہے۔ اور یہ کرسی حدیث میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے، اس کی کیفیت اللہ نے کسی کو نہیں بتائی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کرسی اللہ کے دونوں پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ اور یہ کرسی کے اوپر پانی ہے، اور کرسی اور آسمان کے بیچ میں وہی 500 سال کا فرق ہے، کرسی اور آسمان کے بیچ میں 500 سال کا فرق ہے۔ اس کرسی کے اوپر اللہ کا پانی ہے، اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور یہ کرسی یہ عرش کتنا بڑا ہے اور اللہ کے حساب سے کتنا چھوٹا ہے۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مس السماوات السبع والارضین السبع بالنسبة للکرسی الا كحلقة فی فلاة، یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اللہ کے کرسی کے حساب سے جیسے کسی چٹیل میدان میں کان کی ایک بالی پڑی ہوئی ہو، کیا اس کی حیثیت ہے، کیسے آپ ڈھونڈ کے پائیں گے اس کو، آپ کتنی چھوٹی ہے وہ چیز، اللہ کے کرسی کے حساب سے وہ زمین و آسمان کان کی بالی ہے۔ وہ زمین جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی لمبائی چوڑائی کا آج تک کسی کو نہیں معلوم، وہ زمین و آسمان اللہ کے کرسی کے حساب سے ایک کان کی بالی ہے۔ جس کرسی کے حساب سے زمین و آسمان کان کی بالی ہے، وہی کرسی اللہ کے عرش کے حساب سے کان کی بالی ہے، وہی کرسی اللہ کے عرش کے حساب سے بالکل کان کے بالی کی طرح ہے۔ اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت یہی سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ جس طرح سے اللہ کی عزت، اللہ کا احترام اور اللہ کی عظمت ہونی چاہیے، اس طرح تم لوگ نہیں کر رہے ہو۔ جانتے ہو اللہ کتنا بڑا ہے، سمجھ سکتے ہو اللہ کتنا بڑا ہے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ یہ زمین، ساتوں زمین کل قیامت کے دن اللہ کے مٹھی میں ہوگا، مٹھی میں ہوگا۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور یہ ساتوں آسمان اللہ کے لپیٹ میں ہوگا، جیسے کوئی چیز لپیٹ لیا جاتا ہے، فولڈنگ کر دیا جاتا ہے، ویسے لپیٹ لیا جائے گا، لپیٹ لگا، ایسے ہی اللہ رب العزت۔ اور دوسری حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَس السماوات السبع والارضین السبع الا كخردلة فی يد احدکم۔ یہ ساتوں زمین اور یہ ساتوں آسمان اللہ کے ہاتھ کے حساب سے کتنا چھوٹا ہے، جیسے کسی انسان کے ہاتھ میں ایک رائی کا چھوٹا سا دانہ ہو۔ یہ ساتوں زمین، یہ ساتوں آسمان، اس کے بیچ میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، یہ سب چیزیں اتنی چھوٹی ہے جیسے کسی انسان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سرسوں کا دانہ ہو۔ اللہ کی عظمت کو سمجھیے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی علماء کرام کی ایک جماعت آتی ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ اپنے کتاب توریت میں پاتے ہیں کہ ان اللہ یمسک السماوات علی اصبع والارضین علی اصبع
والجبال والاشجار على اصبع والثرى على اصبع. یہ زمین و آسمان پہ اللہ تعالیٰ ایک زمین ایک انگلی میں کرے گا اللہ رب العزت. کل قیامت کے دن زمین کو ایک انگلی میں کرے گا, آسمان کو ایک انگلی میں کرے گا, یہ پیڑ پودے کو اللہ تعالیٰ ایک انگلی میں کرے گا, اور دیگر مخلوقات کو ایک انگلی میں کرے گا. ثم یہزہن, پھر اس کو ایسے ہلائے گا اور کہے گا این الجبارون این المتکبرون, کہاں ہے زمین میں رینگنے والے, کہاں ہے زمین میں گھمنڈ کرنے والے, کہاں ہے زمین میں فخر کرنے والے, آؤ ہمارے سامنے. اور